السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرات محترم، توبہ پہ ہماری بات جاری ہے اور شاید عید کے بعد بھی توبہ پہ بات ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ہماری بات پہنچی تھی توبہ کی اقسام کے اوپر۔ توبہ قلبی ہوتی ہے، بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کی بارگاہ صرف اللہ کی بارگاہ کو سمجھتا ہے، بس کوئی اور بارگاہ درگاہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کی سنی جائے، دور و نزدیک سے پکار سننے میں کوئی فرق نہ ہو اور جوابی کارروائی پر پوری قدرت ہو۔ وہ صرف ایک اللہ کی بارگاہ ہے۔ یہ جو بندہ سمجھتا ہے تو یہ توبہ قلبی ہے۔ اسی بنیاد پہ پھر وہ اپنی زبان سے بھی توبے کے کلمات کو ادا کرتا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو یہ اس کی توبہ لسانی ہے۔ پھر وہ اپنے قصور کی وجہ سے اللہ کے راستے میں صدقات بھی دیتا ہے، جو صحابہ کی روش تھی، ہمارے معاشرے کی روش نہیں ہے۔ یہ توبہ توبہ مالی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ گناہ کے بعد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اعمال میں جتتا ہے تو اگلی پچھلی کسریں نکال دیتا ہے، یہ توبہ عملی ہے۔ ہماری یہاں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر توبہ عملی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھائی توبے کا تو نچوڑ ہی شرمندگی ہے، الندم توبہ، شرمندگی توبہ کا نچوڑ ہے۔ پھر اسی شرمندگی کا اثر ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ صحت خراب ہوتی اس لیے گناہ نہیں کرنا، ڈاکٹر نے منع کیا اس لیے گناہ نہیں کرنا، نہ، اللہ ناراض ہوتا اس لیے گناہ نہیں کرنا۔ ترک گناہ اور پھر عزم بالجزم کہ میں آئندہ زندگی انشاءاللہ پلٹ کے واپس شیطان کے راستے پہ نہیں جاؤں گا۔ پھر جو گناہ کیا ہے اس کی معافی تلافی، اس کا حقوق اللہ سے تعلق ہے کہ صرف معافی کافی ہے یا تلافی بھی ضروری یعنی قضا؟ حقوق العباد سے تعلق ہے تو صرف معافی کافی ہے یا تلافی بھی ضروری ہے کہ مالی حق مارا ہے تو ادا کرے جا کے؟ ان سب پہ ہماری بات ہوئی۔ اور پھر بھی دوبارہ توبہ اگر اس سے ٹوٹ جائے تو 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو اس کی بارگاہ نومیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم تو ہیں ہی خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار تو وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری ساری بات ہو گئی تھی جس کو میں بالکل سمرائز کر کے پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب مزید توبہ عملی یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے پلٹ کے آیا ہے اس گناہ کا تذکرہ بھی نہ کرے، اس گناہ کو یاد بھی نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ بندہ جس گناہ کو سے پلٹ کے آتا ہے نا، اگر اس کو تنہائی میں بیٹھ کے یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے گناہ کو یاد کرنا شروع کر دے تو گناہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ چل میرے دوست واپس آ، تیری جدائی مجھے بڑی محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کو ایسے بھول جائیں جسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبے سے پلٹنے والا تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا ایک یہ مفہوم بھی جو اللہ نے ابھی میرے ذہن میں ڈالا، پہلے نہیں تھا، پہلے صرف وہی مفہوم تھا جو آپ عام پڑھتے ہیں، سمجھ آئی؟ کہ توبے سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ
کیا ہی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ رجسٹر سے صاف کر دیتے ہیں. اس کا دوسرا مفہوم ذالکم مما علمنی ربی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس منبر نبوی کی برکت سے اللہ نے اس حدیث کا دوسرا مفہوم بھی میرے ذہن میں ڈالا. وہ یہ ہے اللہ کی طرف پلٹنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا مطلب؟ وہ ایسا پلٹ کے آتا ہے کہ اب اس کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. کوئی مزہ آ رہا ہے اس بات کا؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. علماء سنیں تو اس کو نوٹ کریں، لیکن اپنے نام سے افادے میں شامل نہ کریں، اس فقیر کا خیال کریں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہر شعبے میں ایک بیماری ہوتی ہے، وکلاء میں بھی ہوگی، ڈاکٹرز میں بھی ہوگے. نسخہ کسی کا ہوتا ہے، نام ریفرنس کسی کا ہوتا ہے. بھائی جس کی محنت ہے نام تو اس کا یاد رکھو. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن پرواہ اس لیے کہ کل اللہ کچھ لکھنے کی توفیق دے، بندہ اپنی نسبت سے لکھے، اور مجھ سے پہلی ہوئی ایک لکھی ہوئی ایک کتاب ہو جو مجھے سن کر لکھی گئی ہے، وہ کہیں گے یہ دیکھو جی خلیق الرحمن نے تو پہلی کتاب کو نقل کر کے اپنا نام دے دیا، حالانکہ خلیق الرحمن کو شاید سن کے اس نے لکھا ہو. تو یہ خطرات بہت ہوتے ہیں. تو میں صرف اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ کل میں قبر میں جاؤں بعد میں کہیں یہ تو قلم چور تھا، کتاب چور تھا، دوسروں کی کاپی پیسٹ کر کے اپنی کتاب یہ بناتا تھا، یہ نہ ہے. کیونکہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک موضوع پر عربی کتب کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ہم اردو کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں. یقین کریں اردو اسلامی کتابوں کے اندر اتنی چوری ہے نا، اتنی چوری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی آیت کے تحت مختلف تفاسیر کو ایسے کھول کے رکھا ہوتا اپنے سامنے. آپ حیران ہوں گے، ایک کتاب سے پورا صفحہ اٹھا کے دوسری نئی تفسیر کے اندر داخل ہوتا من وعن. مجھے بات کی. بلکہ میں نے ایسی تفاسیر کو بھی دیکھا ہے جو تقلید کو گالیاں دیتے ہیں، اور انہوں نے ایسی بری تقلید کی ہوتی ہے کہ مقلدین کی تفسیر سے پورا صفحہ اٹھا کے انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے. این اسی لا الہ الا اللہ. مجھے بڑی حیرانی ہوتی. استفادہ کریں ٹھیک ہے، اس کو پھر اپنے الفاظ میں لکھیں یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ اس کی حدود ہوتی ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا یہ مفہوم بھی اس کے تحت میرے ذہن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو یہ توبہ عملی کی ایک صورت یہ ہے گناہ کو یاد ہی نہ کریں، گناہ کو یاد نہ کریں. میرے لڑکپن کا دور تھا، مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، رائے کا اجتماع ہوتا تھا، تو ہمارے لیے تو وہ پکنک ہوتی تھی نا، 3 دن چلے گئے. چونکہ میرا تعلق گلگت سے، تو ہمارے گلگت کے اعزہ بڑے آئے ہوتے تھے، تو ہم لاہور کے حلقے میں ہوتے تھے. لاہور سے گلگت کا نمبر 1 حلقہ، لاہور کا پتہ نہیں 18 یا 17 یا 14 کون سا ہوتا تھا مجھے یاد نہیں ہے، پہلا اور آخری ہوتا تھا. لاہور کا آخری اور گلگت کا پہلا. 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سفر کر کے اس راستے پہ جانا، وہاں جا کے رشتہ داروں سے ملاقات کرنی. 3 دن ہمارے لیے وہ میلہ ہی ہوتا تھا. لیکن اتنی بات ہے، جو بیرون ملک سے جو علماء آئے ہوئے تھے، مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا احمد صاحب ہوتے تھے ہندوستان کے، میں ان کے بیانات کو بڑے شوق سے سنتا تھا. میرا اتنا لڑکپن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. علماء کے خصوصی بیان میں علماء کے علاوہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. اب میں بچہ جاؤں تو وہ ڈنڈے لے کے ڈنڈا بردار کھڑے، وہ جیسے جانے نہیں دیتے تھے. بچہ نہ، میں ان کی، مجھے آج تک یاد ہے، شاید غلط نہ ہو، میں ایک بندے کی شاید ٹانگوں کے درمیان سے گزرا تھا یا سائڈ سے گزر کے سیدھے بھاگ کے میں اندر چلا گیا تھا. جا کے میں نے مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا تھا. تو خیر یہ بات کس پہ آ رہی تھی کہ گناہ کا تذکرہ. تو ایک دفعہ کی بات ہے، رائے میں ایسے اپنے لاہور کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، تو ایک پیچھے سابقہ اداکار آ کے اس نے بیان شروع کر دیا. وہ پھر پنجاب کے لوگ ہوں، معذرت کے ساتھ لاہوری ہوں، ایک اداکار کو دیکھیں تو وہ تو بالکل اداکار، کھلاڑی، گلوکار، ان کا تو ایمان ہی بک جاتا ہے، چاہے یہ دیندار ہی کیوں نہ ہو. آلے دوالے ہو گئے جی، آلے دوالے ہو گئے اس کے. میں نے سرانے کی طرف مڑ کے دیکھا، وہ اداکار ہے، اتنی داڑھی ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، شاید ویسٹ کوٹ تھی کہ نہیں، خیر الگ بات ہے. مجمع ہو گیا جی. اور اس نے کچھ یعنی خلاف تعلیم اسلام باتیں کرنی شروع کر دیں، کچھ اس قسم کی نا. بسا اوقات معلومات نہیں ہوتی، نیت ٹھیک ہوتی ہیں، وہیں اول فول کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری بھی کم عمری تھی، نادانی تھی سمجھ لیں یا جو بھی، لیکن میں اس الحمدللہ نادانی تو نہیں سمجھتا، یہ اسلام کی غیرت ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا وہیں بیٹھ کے، اور ایک سوال جو مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا جی میں نے چند دن پہلے آپ کی اخبار میں تصویر دیکھی ہے، کیا یہ آپ کا عمل درست تھا؟ وہ ایک اداکار کی
کہ بیٹے کا فنکشن تھا، شادی تھی، منگنی تھی یا کچھ تھی، اس میں ویسٹ کوٹ پہن کے عصا ہاتھ میں لے کے پگڑی لے کے ناچ رہا تھا. لا الہ الا اللہ. اور یہ تصویر اخبار میں آئی تھی. تو اس نے باقاعدہ اس کو آرگیو کرنی شروع کر دی. کہتے میں تو دین کی خاطر میں نے کیا. یعنی اس کا ڈانس دین کی خاطر تھا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی خاطر وہ ڈانس کر رہا تھا. اور اس نے اس کی مثال کیا دی کہ نبی علیہ السلام نے دین کی خاطر لوگوں کی غلاظتیں بھی اٹھائی ہیں. خیر. اور پھر اس سے ہاں ابھی مجھے یاد آ رہی، اس نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے جواب دیا نیت سے گناہ ثواب میں تبدیل نہیں ہو جاتا. نیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کریں اور اچھی نیت ہو تو گناہ ثواب بن جائے. مجھے ابھی تک یاد ہے اپنا جواب، اللہ کا شکر ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی، ہاں جو یہ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ اپنے گناہوں کا بڑے فخر سے تذکرہ کر رہا تھا. کہتا تھا خوبصورت طائفے لڑکیاں، کہتا بیرون ملک دورے پہ میں لے جاتا تھا، بچی کھچی کوئی اور لے جاتا تھا. اب جو بندہ اس طرح اب اگلوں کو دعوت دے دین کی، تو جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کپڑے تو خراب ہوں گے نا بھائی، کہ میں اب ساری خوبصورت طائفے میں لے جاتا تھا باہر، بچی کھچی کوئی اور لے جاتا تھا. یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ یہ تذکرہ ہے بھائی. کوئی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں، کہو یار میری گناہ کی زندگی تھی، چھوڑو اس کا تذکرہ نہ کرو. بس یہ دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ مجھے واپس لے آئے ہیں، اللہ مجھے گھسیٹ کے کھینچ کے اپنی بارگاہ میں واپس لے آئے. میں بڑا گناہ گار تھا. اور اگلے کو آپ کہیں پہلے اگلا رال ٹپکا رہا ہوتا، جی ساری خوبصورت لڑکیاں تو میں ہی لے جاتا تھا باہر ملک، بچی کھچی کوئی اور لے جاتا تھا. یا وہ جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا اس کا ذہن میں گیا ادھر. چلو جی. تو بات یہ ہے حضرات محترم کہ توبہ عملی کی صورت یہ ہے کہ گناہ کا تذکرہ بھی نہ کریں، گناہ کو یاد بھی نہ کریں. یاد آئے جھٹک دیں، اپنی مصروفیت تبدیل کر لیں تاکہ وہ یاد نہ رہے، ورنہ پلٹنے کے امکانات آ جاتے ہیں. گناہ یاد کرتا ہے بندے کو. کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا شعبہ ہے جس میں اس کا تخصص ہے، اسپیشلٹی ہے. لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ بات ہو گئی توبہ عملی میں گناہ کو یاد ہی نہ کرے، اس کے تذکرے بھی نہ کرے جگہ جگہ جا بجا خواہ مخواہ. اور اگلی بات، گناہ کے اسباب سے دور رہے. ہر بندہ اپنے ہر گناہ کے متعلق خوب سمجھ سکتا ہے اللہ کے بعد کہ جو میں گناہ کرتا ہوں اس کے لیے میرے لیے کون سا سبب بنتا ہے. ایک ہی گناہ کے لیے مختلف اسباب ہوتے ہیں. میرے لیے کچھ اور ہوں گے، آپ کے لیے کچھ اور ہوں گے. بس یہ دیکھیں کہ گناہ کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جو گناہ آپ سے ہوتا ہے ایک بار ہوتا ہے یا بار بار ہوتا ہے یا ہزار بار ہوتا ہے، بس یہ دیکھیں کہ میرے لیے آپ کے لیے اس گناہ کے اسباب کون سے بن جاتے ہیں جس سے میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں. ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان اسباب سے دور رکھیں تاکہ وہ گناہ کے مواقع ہی نہ آئیں. ٹھیک ہے. گناہ کے اسباب میں وقت بھی داخل ہے، جگہ بھی داخل ہے، صحبت بھی داخل ہے، خود اس کا ذکر بھی داخل ہے، لیکن چونکہ اس کی اپنی ایک اسپیشلٹی بنتی تو میں نے اس کو الگ سے ذکر کر دیا. اور تیسرے نمبر پر اپنی ہم نشینی کو ٹھیک کریں. اپنی ہم نشینی کو ٹھیک کریں، اپنی اٹھک بیٹھک، اپنی سٹنگ ٹھیک کریں. بری صحبت سے دور ہو جائیں، اچھی صحبت کی طرف مائل ہو جائیں، صحبت صالح کی طرف آ جائیں، صحبت طالح سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. ہم نشینی کردار ادا کرتی ہے. جتنے مرضی آپ جنید بغدادی بن جائیں، اگر آپ نے اپنی ہم نشینی نہیں چھوڑی، میرے ایک ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی لونڈے لپاڑے میں نے چھوڑ دی ہیں. اگر آپ نیک ہو گئے لیکن اپنے لونڈے لپاڑے نہیں چھوڑے، واپسی کے امکانات ہو جاتے ہیں اور شدید ترین امکانات ہوتے ہیں. اپنی صحبت ٹھیک کریں. صحبت درست کرنے میں دونوں چیزیں آ گئیں. بری صحبت سے دور ہو جائیں، اچھی صحبت کی طرف ٹریول شروع کر دیں. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، دعوت کا اہتمام کریں. دعوت سے مراد افطار پارٹیز نہیں ہے، گناہ سے روکنے کی دعوت. خصوصاً جس گناہ سے آپ رکیں اس سے روکنے کی دعوت شروع کر دیں. اس گناہ کا تذکرہ نہ کریں.
جیسے ایک ہوتا ہے گناہ سے رکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ شروع کر دیں، اس سے اس گناہ سے بچنے کی مزید ہمت آپ کے اندر پیدا ہوگی. کیوں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گناہوں سے بچانے کی، آپ کو اللہ بچا لے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے یا ابھی شروع کر دی ہے، فجر کی نہیں پڑھی جاتی، کچی پکی شروع کر دی ہے، دوست کو کہیں یار میں نے صبح تمہارے دروازے پہ آ کے نوک کرنا، دستک دینی، میں نے اکٹھے جائیں گے نماز میں، تم پہلے اٹھے تو میرے پاس آ جانا، میں پہلے اٹھا میں تیرے پاس آؤں گا. آپس میں اس طرح ماحول بنائے، سمجھ آئی؟ دعوت دیں ایک دوسرے کو. دعوت سے بندہ پٹری سے نہیں اترتا، اور جو بندہ اپنی ذات میں خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ دعوت کا اہتمام نہ کرے، اس کے پٹری سے اترنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ایک بندہ اپنی ذات میں نیک ہے لیکن اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اترے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل. اس لیے توبہ عملی کی ایک چوتھی صورت یہ ہے دعوت کا اہتمام کرے. دعوت مستقل موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پر انشاءاللہ مستقل نشستیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے توفیق دی اور اس پر میرا شرح صدر فرمایا، اور الحمدللہ ہم تو اس پر دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے. سمجھائی؟ دعوت 4 باتیں ہو گئی توبہ عملی میں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے آپ نے؟ گناہ کو یاد نہیں کرنا. ہاں، 5ویں بات مایوسی سے دور ہونا ہے. گناہ بار بار بھی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا. بندوں کی بہت بڑی تعداد گناہ اس لیے کرتی ہے، ایک تو کہتے ہیں وہ ہم سے توبہ ہوتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرے ایسے بھی لوگ انہوں نے اتنے بدترین گناہ کیے ہوتے ہیں کہ ان کو واپسی کی راہ نظر نہیں آتی. اسی معاشرے کے اندر لوگوں نے ماں سے زنا کیا ہوا ہے، بہنوں سے زنا کیا ہوا ہے، بھائی بہن زنا میں مرتکب ہو رہے ہیں. اب یہ اس معاشرے میں انہونی باتیں نہیں رہیں، اور اس میں بہت بڑا بدترین کردار بہن بھائیوں کا، ماؤں کا بے حیا لباس ادا کرتا ہے. وہ بے حیا لباس نظر چپکا دیتی ہے، اور بندے پر شیطان اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ شیطانیت کے بعد وہ کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ. جناب یہ واقعات دبے ہوئے تھے، اب دب نہیں رہے ہیں، اب کھل کے باہر آ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ گناہ بھی ہو چکا اور پھر بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی بڑا مجرم بنا دیتی ہے، اور امید جرم کے راستے سے ہٹانا شروع کر دیتی ہے. اس لیے پورے قرآن کریم کی سیر کر لیں، آپ کو کہیں بھی اللہ نا امید نہیں کرتے، مایوس نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان سے براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں پر اصرار سے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اپنے گناہوں کو دیکھ کر میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ کم ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان ہی غفور ہونا ہے، رحیم ہونا ہے. وانیبوا الی ربکم، شرط یہ ہے کہ بس اس کی طرف سفر شروع کر دو. رجوع الی اللہ، تعلق مع اللہ، پلٹ کے اللہ کی طرف آنا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. 5 باتیں ہو گئیں. 6ٹھی بات، ہمیشہ یہ استحضار رکھیں توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ توبہ قبول کس کی کرتے ہیں. توبہ نہ کرتے ہوئے بھی استحضار رکھیں، توبہ کرتے ہوئے بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 شرطیں بیان کر دی ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب، جو پلٹ کے آ جائے. پہلی شرط پلٹ کے آ جائے. پھر وَعَمِلَ صَالِحًا، پلٹ کے آنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائے.
نیک عمل کے میدان میں اتر پڑے، جت جائے۔ دو، تیسری بات کیا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، یہ دوسری ہے، ایمان لے آیا۔ یہ ایمان پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ توبہ کے بعد ایمان کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرتے ہوئے بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ توبہ کی بارگاہ یہی بارگاہ ہے، توبہ کی بارگاہ یہی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے علاوہ میں کہیں بھی جا کے توبہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ ایسے ایسے عجیب ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کو پکارنے کی بجائے من میں رسول اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے یار یہ شرک ہے، کہتے نہیں ہماری ایک کیفیت بنی ہوئی تھی، ہم رسول اللہ سے مانگ نہیں رہے تھے۔ یار خدا کا خوف کرو یار، توبہ آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنی ہے۔ اس لیے آمنا ہے، توبہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا وہی، توبہ اسی کی در پہ ہے، گناہ وہی جانتا ہے، بچائے گا وہی، عذاب بھی وہی دے سکتا ہے، رحمت کی چادر بھی وہی ڈام سکتا ہے، امید بھی اسی سے، یقین بھی اس کے حوالے سے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اعمال میں جتنا۔ اور چوتھی شرط ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر توبہ کر کے آیا ہو نا تو تمہاری پوری نیت ہونی چاہیے کہ اب اس پر ڈٹے رہنا ہے، اب اس پر، یہ نہیں کہ کچی پکی توبہ پھر واپس، کچی پکی توبہ پھر واپس، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اس پہ قائم بھی رہنا ہے۔ یہ چار شرطوں، ان کا استحضار رکھیں، توبہ کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، توبہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ عملی کی میں نے مزید صورتیں بتا دیں۔ اب میں اس حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو جو میں نے گزشتہ نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی تھی، اور وہ اختصار کے ساتھ حدیث موجود ہے بخاری میں اور صحیح مسلم میں، ذرا اس کی مزید ڈیٹیل ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، توبہ کے انتظار میں ہوتا اللہ، باوجود کہ اللہ کو پتہ ہے اس نے آنا ہے، یا پھر بھی انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی عدالتی کارروائی پوری کرنی ہے، عدالتی کارروائیاں پوری کرنی ہے، رحمت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، دروازے کھلے رکھنے ہیں، آئے جزا دینی ہے، نہ آئے آخر میں سزا دینی ہے۔ یہ اللہ کے تقاضے، خدائی عدالت کے تقاضے آپ دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب حدیث میں ہے للہ اشد فرحم بتوبت عبدی حین یتوب الیہ، بندہ جب پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کو اس کی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اشد شدید ترین، یہ الفاظ یہ عربی کے ہیں تو عربی میں یہ شدید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں اشد فرحان ہے، کہیں افرح ہوئے، میں حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ من احدکم کان علی راحلتی، تم میں سے اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو بندے کی توبہ سے۔ کس شخص کی خوشی سے زیادہ خوشی؟ جو کان علی راحلتی بارض فلات، جو اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے ایک وسیع و عریض بیابان میں، سواری پہ سوار ہے۔ اب پرانے دور کا سفر دیکھ لیں، اور آج تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا ہے، اس وقت بندہ بھٹک گیا تو موت اس کے سر پر۔ کان علی راحلتی بارض فلات، وسیع عریض جنگل صحرا بیابان میں وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، پھر ہوتا کیا؟ فن فلتت منہ، سواری اس سے چھوٹ کے نکل جاتی ہے، وہ کہیں کسی کام سے بیٹھ گئی یا کیا کیا، یا سواری بدک گئی، بہرحال سواری نکل گئی۔ فن فلتت منہ، سواری چھوٹ کے چلی جاتی جائے اس سے، اور وہ سواری بھی کیسی؟ وعلیہا طعام و شراب، کھانا پینا بھی سارا اسی سواری پہ ہے، جو کھانا پینا تھا سفر میں وہ سارا کچھ اسی سواری کے اوپر، اب بندہ خالی ہاتھ۔ فَأَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے، اور آخر کار وہ اپنی سواری سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اب مایوس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ موت سامنے نظر آ رہی ہے، بھوک سے یا تڑپ تڑپ کے، پیاس سے تڑپ تڑپ کے، بھٹک بھٹک کے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرتا ہے؟
فَأَتَى شَجَرَةً، پھر کہیں سے اس کو کوئی ایک درخت، کہیں نہ کہیں صحرا میں کوئی نہ کوئی درخت ایک اد ہوتا ہے یہ بندہ جہاں سائے میں آ جاتا ہے. فَأَتَى شَجَرَةً، پھر وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے، درخت کے پاس. فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا، پھر اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، وہ اپنی سواری سے بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، اچانک اسی حالت میں ہوتا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے، وہ سواری کے ساتھ کھڑا ہے. قائمۃ عند، سواری اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عربی میں تاکید کا اسلوب ہے. وہ سواری کے ساتھ کھڑا ہے، سواری اس کے ساتھ. اچانک کیا دیکھتا ہے، وہ جو سواری گم ہو چکی تھی، اب اس کو موت نظر آ رہی تھی، وہ کیا دیکھتا ہے، سواری اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ سواری کے ساتھ کھڑا. وہ فوراً کیا کہتے ہیں، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس کی نکیل پکڑ لیتا ہے. نکیل کس کو کہتے ہیں؟ جو نتھنے میں کڑا سا ہوتا ہے جس کے اندر پھر رسی ڈالتے ہیں، نکیل وہ ہوتی ہے اصل میں. اس کی وہ نکیل کو پکڑ لیتا ہے. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، اور پھر شدید ترین خوشی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو کے کہتا ہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، میں تیرا پروردگار ہوں. یعنی شدید ترین خوشی میں اپنے الفاظ الٹے کر دیتا ہے. فَأَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، کہ آپے سے باہر ہو کر خوشی میں وہ الفاظ ہی الٹے کر دیتا ہے. اس کو کہنا چاہیے اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے جس نے اپنی ربوبیت سے مجھے سنبھال لیا، اور میں تیرا وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. وہ الفاظ الٹے کر دیتا ہے خوشی میں، کہتا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں. اللہ اس کو اس جملے پہ پکڑتے نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ، کہتا ہے اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس کی اس خوشی سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو تب آتی جب اللہ کا بندہ توبہ کر کے پلٹ کے اس کی دہلیز پہ، اس کی بارگاہ میں آ جاتا. یہ ہے توبہ. اللہ اکبر. حضرات محترم، سوال یہ ہے، اللہ کو اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کو اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کو اتنی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ سے بازی پلٹ جاتی ہے. توبہ سے بازی پلٹ جاتی ہے. ہارا ہوا انسان جیت جاتا ہے، اور جیتا ہوا شیطان ہار جاتا ہے. اور ہر ایک کو اپنوں کی خوشی جیت اچھی لگتی ہے. شیطان اللہ کا نہیں ہے، اور بندہ مسلمان اللہ کا ہے. جب اس سے گناہ ہوتا ہے اور وہ شیطان سے بازی ہار جاتا ہے تو اللہ کو اچھا تو نہیں لگتا. وہ واپس آتا ہے لڑ لڑ کے، کشاکش کشمکش جد و جہد میں. جب بازی پلٹ جاتی ہے، ہارا ہوا انسان جیت جاتا ہے، جیتا ہوا شیطان ہار جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ بازی پلٹ چکی ہے، کیونکہ آدم جیت چکا ہے، کیونکہ آدم کی توبہ قبول ہو چکی ہے، کیونکہ ابلیس ہار چکا ہے، کیونکہ ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا ہے. اشارہ کافی ہے نا. اس لیے اللہ کو توبہ سے، بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے. سوال پھر وہی ہے، اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ سے ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں، بلکہ شاہراہیں کھل جاتی ہیں، اور اللہ کا بندہ ہدایت کے درجات طے کرتا ہوا چلتا جاتا ہے. صرف نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا. اور اللہ یہی چاہتے ہیں، صرف نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا ہے. 4 ہی صورتیں ہیں، بندہ نبی ہوتا ہے، یا صدیق ہوتا ہے، یا شہید ہوتا ہے، یا صالحین میں سے ہوتا ہے. بندہ نبی نہیں بن سکتا، باقی صدیق بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے، صالح بھی بن سکتا ہے. اللہ کو بندے کی توبہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس سے ہدایت کی شاہراہیں کھلتی ہیں، ہدایات کے درجات طے ہوتے ہیں. بندہ توبے کی، اللہ بندے کی توبے کی وجہ سے بندے کو خود اپنے لیے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اسے چن لیتے ہیں، اور اس پر پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر رحمت کی اس پر برسات برساتے ہیں. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے
اپنے بندے آدم، خطاکار آدم کو اپنی طرف اپنے لیے کھینچ لیا اور پوری طرح میں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے آدم پر متوجہ ہوا. پھر میں نے اسے ہدایت دی، پھر ہدایت کے ایسے درجات میں نے اسے عطا کر دیے کہ اس کی ایک توبہ سے اسے نبی بنا دیا. اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے نا، اور نبوت کوئی ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے. سمجھے بات کی؟ یہ نہیں جو بہت زیادہ نیک ہو تو وہ نبی بن جائے، ایسی بات نہیں ہوتی. نیکوں میں جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا. اس لیے توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہی سوال ہے کہ توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے توبہ بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے. توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے، انا کا بت پاش ہوتا ہے، خود پسندی سے بندہ دور دور ہوتا ہے، حلیم اور بردبار بن جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر آ جاتی ہے اور اسے اپنی کمزوری، ضعیفی، ناتوانی کا احساس ہوتا ہے، ہر دم خود کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے. اور بندے کی یہی حالت اور کیفیت ہے جس پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندو صرف گناہ کے بعد توبہ نہ کرو، نیکی کے بعد بھی توبہ کرو. توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، صرف گناہ کے بعد توبہ نہیں بلکہ نیکی کے بعد بھی توبہ. بلکہ نبی کو کہا میرے نبی یہ تیری 20-25 سال کی جو پوری زندگی کشاکش کشمکش میں گزر گئی، اس کے بعد بھی توبہ کرو. یہ آداب تعلیم اللہ نے جو اپنے نبی کو سکھایا. اب بتائیں میں اور پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی کمی کی؟ نہیں. اس کے باوجود اللہ نے نبی کو تعلیم یہ دی کہ میرے نبی اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ مکے سے مدینے آئے، مدینے سے دوبارہ مکے آئے، مکہ فتح ہو چکا، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے اور آپ کی جد و جہد آپ اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ اپنے پیچھے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، اس کی پاکی بھی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بھی کریں اور اس کی بارگاہ میں مغفرت بھی مانگیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آپ پہنچ چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرے نبی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. فتح مکے کے وقت جو اسلام میں داخل ہوئے ان کے اسلام کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اور آج کوئی خناس، بغیرت، زندیق اور مرتد اور منافق یہ کہے کہ مکے پہ فتح ہونے والے مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، تو دنیا میں اس سے بڑا لعنتی کوئی اور نہیں ہے. مکے میں مسلمان ہونے والوں کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا کریں کہ وہ پروردگار اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک ہے. تعریف جشتی اس کی ہے، اسی کو ہے. بندے کی کیا تعریف؟ بندے کی تعریف اس کی تعریف کے دم قدم دم سے ہے. واستغفرہ، اس سے کیا کہتے ہیں بخشش طلب کریں. انہ کان توابا، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے معافی مانگو وہ معافی قبول کر لیتا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو، جو گناہ کبائر سے بھی پاک، جو گناہ صغائر سے بھی پاک. یہ ہیں آداب تعلیم اللہ کی طرف سے نبی کو. تو میرے اور آپ کا کیا قصہ ہے؟ ہم نماز پڑھ کے سب کوئی کافر بنانا شروع کر دیتے ہیں، تہجد پڑھ کے سب کوئی گناہ گار سمجھنا شروع کر دیں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں اپنے ابا جان کے ساتھ سفر میں تھا، غالباً انہی کا واقعہ ہے. تہجد میں ہم اٹھے، نماز پڑھی اور میں نے کہا کیسے بدقسمت لوگ ہیں، سارے اس وقت سو رہے ہیں. باپ نے کہا کاش بیٹا تو نے تہجد کی نماز نہ پڑھی ہوتی. یہ آداب تعلیم اللہ نے اپنے نبی کو دیے. بندے کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ نیکی کے بعد بھی توبہ کرو کہ جو کمی بیشی رہ گئی وہ بھی معاف کر دوں میں تمہیں.
اور حدیث ہے، میں نے حدیث اپنے بچپن میں اپنے والد سے سنی تھی، کل اچانک مجھے وہ بات یاد آئی. بچپن میں جو بندہ سنتا ہے اسے کہیں نہ کہیں بار یاد آ جاتی ہے. ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے، تجھے جو پہچاننے کا حق تھا وہ ہم تجھے اس طرح پہچان نہ سکے. اچانک مجھے خیال آیا میں اس حدیث کو تو دیکھ لوں، ما عبدناک حق عبادتک. میں نے گوگل پہ سرچ کی تو مجھے حدیث مل گئی، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور اس کے سند کے بارے میں کہا گیا لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. لا بأس بہ یہ ایک لیول ہوتا ہے نا، مختلف الفاظ سے مختلف حدیث کی سندوں کا جو لیول ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. حدیث میں یہ ہے کہ یہ ساتوں آسمان، اس میں ایک قدم کے برابر بھی، ایک بالش کے برابر بھی، ایک ہتھیلی کی برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو. اور کس حالت میں؟ کوئی قیام میں ہے، کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ تمام کی تمام فرشتے ساتوں آسمان میں، جہاں ایک ہتھیلی کے برابر خالی جگہ نہیں وہاں فرشتہ کھڑا ہے. قیام میں تو ہو قیام میں، رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں. قیامت کے دن یہ سارے فرشتے مل کے کہیں گے اے اللہ تیری عبادت کو جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اس کی جلالت، اس کی قدر و منزلت. ما قدر اللہ حق قدری. بندوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہی سوال کہ بندے کو، اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے اللہ کو بندے کی توبہ سے خوشی اس قدر اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر کے پلٹنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس ہستی کی بارگاہ میں پلٹتا ہے جو پلٹنے کا بہترین جگہ ہے. بندہ کس شان سے آتا ہے اور اللہ کس شان سے اس کو اپنی سپردگی میں تحویل میں لے لیتے ہیں. بندہ جس شان سے آتا ہے اللہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنی شان سے اس کو اپنی ہمراہی میں لے لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بندہ پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو پلٹا کر اپنی بارگاہ میں لے جاتے ہیں جو پلٹنے کی سب سے بہترین جگہ ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ توبے کا پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے وہ پلٹ کر ایسی بارگاہ میں آتا ہے جو پلٹنے کی واقعی جگہ ہے. اور یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے، بہت بڑی تسلی دیتا ہے. کیوں؟ ہمارے اندر ایک چور ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس گناہ سے بچ گیا تو اس گناہ کے جو میرے بیلی ہیں، لونڈے لپاڑے ہیں، وہ تو چھوٹ جائیں گے، تو میرا تو دن ہی ان کے ساتھ گزرتا ہے. اب میرا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ اگر میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، یہ ہم نشینی چھوڑ دی، یہ مجلس میں نے چھوڑ دی، تو اب مجھے بتائیں میرا وقت کیسے پاس ہوگا؟ میری تو ساری زندگی ان لونڈوں لپاڑوں کے ساتھ گزرتی ہے، میرا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ میں تو تنہا رہ جاؤں گا، میں اپنا وقت کاٹ نہیں سکوں گا. یہ آیت کا دوسرا مفہوم تسلی دیتا ہے. میرے بدے غم نہ کر، جو سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے نا، میری بارگاہ ایسی ہے تجھے تنہا رہنے نہیں دے گی، تجھے اکیلا رہنے نہیں دے گی. تجھے وہ سکون ملے گا جو زندگی میں تجھے کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سنو، چکنے ہو جاؤ، آگاہ رہو. یہ الا اس لیے ہے، بذکر اللہ پہلے اس لیے لائے کہ کلام میں زور پیدا ہو جائے. اللہ ہی کی یاد میں سکون قلب ہے، اطمینان قلب ہے. اللہ کی یاد کو چھوڑ کے اپنی رسی توڑا کے جو چلا جائے گا، بھلے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اسے میسر ہوں، لیکن سکون کی دولت، اطمینان کی دولت، چین کی دولت، اضطراب سے نکلنے کی دولت اللہ ذوالجلال کی قسم اسے کبھی بھی عطا نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہی وجہ ہے خودکشی کا رجحان آج اس گزرے دور میں بھی مسلمانوں میں سب سے کم ہے، کافروں میں سب سے زیادہ ہے. بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو، مسلمان تو ہے نا، تو اس میں خودکشی کا رجحان کم ہے. اور خودکشی کا رجحان کافروں میں بھی ان کافروں میں سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ جن کے پاس زندگی کی سہولیات ہیں، لگژریز ہیں،
تعیشات میں ہیں، صرف ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، صرف سہولیات ان کی پوری نہیں ہوتی، وہ تعیشات ان کو حاصل ہیں، دنیا کو وہ قرضے دیتے ہیں، ایک ایک بندہ پوری دنیا کو قرضے دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہی پھر خودکشی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جاپانیوں کو نہیں دیکھتے؟ ایشیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان جاپان میں ہے، اور جاپان کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، سمجھائی؟ اور ہمارے گلگت بلتستان میں جو خودکشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو پہلے نہیں تھا، ہمارے گلگت بلتستان کے اندر خودکشی کا سب سے زیادہ رجحان یہ آغا خان کے فالوورز میں ہے۔ یہ بہت خودکشیاں کرتے ہیں، ان کی لڑکیاں بھی کرتے ہیں، یہ لڑکے بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کے آغا خان کو باپ بنا لو گے اور آغا خان کو اللہ بنا لو گے، آغا خان کو دیکھ کے آپ کا حج ہو رہا ہوگا، تو پھر اللہ تو نہیں ہے نا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکے، مگر آج بھی ان میں ایسی اچھی بلی تعداد ہے جو اسلام کو سمجھتی ہے تو آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خیر، یہ ہے اللہ کو جو خوشی ہوتی اس لیے ہوتی ہے، سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے۔ اسی توبہ اور استغفار سے جو ہمارے فائدے میں، اللہ کے فائدے میں، اس کے باوجود اللہ توبہ اور استغفار کی برکت سے موسلادھار بارش برسا دیتے ہیں، رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، اولاد کی فراوانی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ نرینہ اولاد دیتے ہیں۔ جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے اس استغفار کی برکت میں نرینہ اولاد کی کثرت بہتات لکھی ہوئی ہے۔ سورہ نوح 29ویں سپارے کی سورت ہے، 950 سال کم و بیش زندگی کی سرگزشت سمری حضرت نوح نے اپنے پروردگار کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مولا میں نے تو اپنی امت کو 950 برس کم و بیش یہ میں بات سمجھاتا رہا کہ اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، اپنے گناہوں پہ پردہ مانگو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس توبہ کی برکت سے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا مال و دولت سے، تمہارے ہاں مال و دولت کی فراوانی کر دے گا استغفار کی مدد سے۔ جو فقر کا شکار ہے، غریبی کے شکار ہے، استغفر اللہ پڑھیں، نیت سے پڑھیں، سمجھ آئی؟ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے اولاد دے گا، وہ بھی نرینہ اولاد۔ نرینہ اولاد کسی مزار پہ نہ جائیں، کسی مزار کا نمک نہ چاٹیں، اس کے طواف نہ کریں، وہی سرکاری پانی گٹروں سے ہوتا ہوا کسی مزار پہ پہنچتا ہے تو وہ ہمارے لیے آب حیات بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے مانگیں وہ اولاد، کسی اور کے در سے اولاد آپ کو نہیں مل سکتی۔ گنج بخش بھی وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، غوث سے اعظم بھی اللہ ہی ہے۔ فریاد سننے والا وہ، فریاد رد کرنے والا وہ، بیک وقت دور و نزدیک سے پکار سننے والا وہ، اس پکار پہ جوابی کارروائی کرنے والا وہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں باغات مہیا کریں گے، بندہ کنال کا، 2 کنال کا، 4 کنال کا، 5 کنال کا، اپنی حیثیت کے مطابق فارم ہاؤس بناتا ہے۔ جی ہم نے اب فارم ہاؤس میں رہنا ہے، بڑی زندگی ہم نے گزار لی، ارے سب سے بڑے فارم ہاؤس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استغفار کی برکت سے ملیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ایک جنت نہیں، جنات، دنیا میں تمہیں باغات ملیں گے۔ یہ آخرت کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر مل رہے ہیں، سمجھ آئی؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہریں بہا دیں گے تمہارے لیے۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ اور سورہ ہود آپ دیکھ لیں، 11واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب عظیم ترین کتاب، اس کی آیات بڑی محکم ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی آیات بڑی مفصل بیان ہوئی ہیں، کس ذات کی طرف سے؟ جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جس کا حکم اس کتاب سے نازل کرنے کا، جس کا مقصد اس کتاب کے نازل کرنے کا یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بجا
نہیں لانی. اور اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اپنے گناہوں کو بخشواؤ. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہاں استغفار اور توبے کا الگ الگ ذکر ہے. بتاتا ہوں فرق آپ کو. یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے جو تمہاری دنیا کی محدود سی زندگی ہے اس میں بھی تمہیں بہترین سامان حیات، سامان زندگی عطا کریں گے. الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو جتنا بڑھ چڑھ کے جس نے عمل کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اللہ اجر دیں گے. فضیلت والے کو محروم اس کی فضیلت سے نہیں کریں گے. جس نے جتنا عمل زیادہ کیا ہوگا اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. اب قرآن کریم کی آپ سیر کر لیں، وقت کم ہے میرے پاس. قرآن کریم کی آپ سیر کر لیں، کہیں صرف توبہ کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص سچی سچی پکی ٹھکی توبہ کرو. استغفار کا ذکر نہیں ہے. اور جو میں نے سورہ نوح پڑھی اس میں صرف استغفار کا ذکر ہے. لوگو استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تم پر رحمت کی برسات برسا دے گا. اور جو ابھی آیت پڑھی اس میں استغفار اور توبہ دونوں کا الگ الگ ذکر ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر پلٹ کے آ بھی جاؤ، توبہ بھی کرو. یہاں استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. تو ایک کسی وقت کسی چینل پہ مجھ سے یہ سوال بھی ہوا تھا توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے. تو چلیں آپ کو میں توبہ اور استغفار میں فرق بتا دیتا ہوں. تو اس کو یاد رکھیے گا، انتہائی آسان طریقے سے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. جہاں اللہ صرف توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ ہے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا. جس گناہ کے راستے پہ آپ تھے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ کے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کو اس گناہ کی زندگی پر پیشمانی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، رنج و غم میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس راستے کو چھوڑ کے پلٹ کے اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں. تو یہ توبہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب آپ پلٹ کے آتے ہیں تو اس توبہ میں خود ہی مفہوم آ گیا، اب پلٹ گئے، اب آپ نے دوبارہ اس طرف جانا بھی نہیں، یا پوری پکی ٹھکی نیت کر رہے ہیں. اور پلٹے بھی کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ گناہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے پلٹے ہیں کہ اللہ نے کہا اس گناہ سے بچو. یہ نہیں کہ اس گناہ صحت کے لیے نقصان دہ تو آپ بچ جائیں، وہ پھر پلٹنا نہیں ہے، وہ تو پھر ڈاکٹر کے لیے آپ پلٹے ہیں، اپنی صحت کے لیے پلٹے ہیں آپ. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے توبہ. اب استغفار کیا ہے؟ استغفار کے لٹرل میننگ یہ ہے اپنے طلب المغفرہ، گناہوں کی بخشش طلب کرنا. یا اللہ یہ جو میں گناہ کر چکا ہوں نا، سب سے پہلے اس پر پردہ ڈال، کسی کو پتہ نہ چلے میرے گناہ کا. اور دوسرا، یا اللہ اس پر تو نے مجھے سزا نہیں دینی، نہ اس زندگی میں نہ میری آنے والی زندگی میں. پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ ہیں توبہ اور استغفار کے الگ الگ میننگ. اب آپ دیکھیں اللہ جہاں صرف توبے کا ذکر کرتے ہیں، اے لوگو ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس توبہ میں استغفار بھی شامل ہے. کیوں؟ جو کامل توبہ کرے گا وہ اللہ سے اپنی گناہوں کو بخشوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا. چین سے تو اس توبہ میں استغفار خود بخود شامل ہے. یہ اللہ شامل کر رہے ہیں، بندے شامل نہیں کرتا. کئی دفعہ یہ میں بندے کے حوالے سے الگ بتاؤں گا آپ کو. جب اللہ صرف توبے کا ذکر کرتے ہیں کہ پلٹ آؤ میری طرف، تو اللہ اس میں استغفار کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں کہ تم ایسے پلٹ آؤ، پلٹ بھی آؤ، تمہیں شرمندگی بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم بھی ہو، اور جس گناہ پر تھے اس کی تم مجھ سے معافی بھی مانگ لو، کیونکہ اصل تو پلٹنا یہی ہے کہ تم معافی بھی مانگو. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے جب صرف توبے کا ذکر کریں تو استغفار بھی شامل، اور جہاں صرف اللہ استغفار کا ذکر کریں وہاں توبہ شامل. وہاں کیا مطلب؟ لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. کیا مطلب؟ جو گناہوں کی صدق کے دل سے بخشش طلب کرے گا وہ جس راستے پر ہے اسے اس کی اپنی زندگی کا احساس ہوگا کہ میں شرمندہ ہوں، اس سے پلٹ آئے گا، پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، دوبارہ اس طرف جانے کی سوچے گا بھی نہیں. کامل استغفار میں توبہ شامل، کامل توبہ میں استغفار شامل. یہ اللہ کر رہے ہیں.
لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ایسا ہو. جب کئی دفعہ بندہ توبہ کرتا ہے یا اللہ میں پلٹ آیا ہوں, تو وہ کامل استغفار نہیں کر رہا ہوتا, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کے 10 لاکھ مار دیے, توبہ کر لی لیکن 10 لاکھ ابھی دیے نہیں, پلٹ تو آیا, واپس آئندہ وہ کسی کے لیے ٹوکا نہیں بنے گا, یہ بات پکی ہو گئی. لیکن جو ٹوکا بنا ہے 10 لاکھ اس نے اڑا دیے, وہ ابھی اس نے دیے نہیں, تو استغفار ہوا نہیں ہوا. یہاں بندے کی توبہ ہے, استغفار. اب استغفار کامل تب ہوگی جب وہ 10 لاکھ ادا بھی کرے گا, اس کی تلافی بھی کرے گا. تو بندے کی توبہ میں کبھی استغفار ہوتا ہے, کبھی استغفار نہیں ہوتا. اب آ جائے بندے کی استغفار کی طرف. بندے کی استغفار میں کبھی توبہ ہوتی ہے, کبھی توبہ نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے نا, مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, میں تو صوفی بندہ, نمازی بندہ, مولوی بندہ, ممبر پر بیٹھتا ہوں, میرا گناہ کسی کو پتہ چلے گا وہ کیا کہے گا, مولوی صاحب باتیں کتنی اچھی کرتے ہیں, گناہ کیسے کرتے ہیں, یا اللہ میرے اس گناہ پہ پردہ ڈال دے, ٹھیک ہے, اور مجھے اس گناہ کی سزا بھی نہ دے. لیکن وہ یہ مانگتا تو ہے کہ گناہ پہ پردہ بھی ڈال دے, گناہ کی سزا بھی نہ دے, لیکن وہ گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے, گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے. اس کی نیت اندر سے یہی ہے کہ میں موقع ملا تو دوبارہ جاؤں گا اسی گناہ کی طرف. تو بندے کی کہ استغفار میں کبھی توبہ شامل ہوتی, کبھی کئی دفعہ پلٹ کے آتا ہے یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال, میرے گناہ کو بخش بھی دے, میں کبھی نہیں جاؤں گا آئندہ اس میں. تو اس کی استغفار میں توبہ بھی ہے, لیکن کبھی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش تو مانگتا ہے, لیکن اس گناہ سے رکنے کا اندر سے کوئی وچوں کوئی اس کا ارادہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں نے آپ کو توبہ اور استغفار میں وہ فرق بتایا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ کہتے ہیں تم پر جو اللہ کی نعمتوں کی برسات برستی ہے اس کا ذکر ضرور کیا کرو. مجھ پر اللہ کی جو یہ نعمت برسی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے توبہ اور استغفار میں وہ فرق بتایا ہے. آپ 1000 صفوں کی کتاب بھی کنگال لیں, آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے, کیونکہ اس میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں. کہیں ہوتا ہے کہ توبہ میں استغفار شامل ہے, استغفار میں توبہ شامل ہے, کہیں پھر وہ مفسر محدث کہہ رہا ہوتا ہے بھائی بندہ تو توبہ کرتا ہے لیکن اس کی توبہ میں استغفار نہیں ہوتی. میں نے آپ کو فرق بتا دیا. اللہ کے حوالے سے توبہ, صرف توبہ دیکھیں تو اللہ جو توبہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں استغفار بھی شامل ہے, اللہ صرف استغفار کا ذکر کرتے ہیں اس میں توبہ بھی شامل ہے. اور جب بندے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بندے کی توبہ میں کبھی استغفار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, بندے کی استغفار میں کبھی توبہ ہوتی کبھی نہیں ہوتی. باتیں ایسی نہ سنیے گا, جب سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا. اللہ نے مجھے آپ جیسے ذہین لوگوں کی ہم نشینی نصیب کی ہے, تو آپ بھی کچھ قدر کریں کہ یہاں کہانیاں بیان نہیں ہوتی, اللہ کا فرمان بیان ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے توبہ کے اثرات, یہ ہے توبہ کے نتائج. اب ایک واقعہ آپ کو بیان کروں گا, نیت یہ تھی کہ 2 واقعات بیان کروں لیکن وقت نہیں ہے. صرف ایک واقعہ سنن ترمذی کا ہے جس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں, صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب ہے, اس کا ایک واقعہ ہے اور اس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اس کا تعلق بھی توبہ سے ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث حدیثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى عد 7 مرات. حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ اللہ کے نبی سے ایسا سنا, آپ نے 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنایا. اگر 7 مرتبہ سے بھی زیادہ نہ سنایا ہوتا میں کبھی تمہیں بیان نہ کرتا. یعنی اس واقعے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کثرت سے یہ واقعہ مجھے بیان نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں بیان نہ کرتا. سمجھائی؟ وہ واقعہ کیا ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, لا یتورع من ذنب عملہ, وہ کسی گناہ سے باز نہیں آتا تھا, چکتا نہیں تھا. کان الکفل من بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام لا یتورع من ذنب عملہ فاتاہ امرأۃ, اس کے پاس ایک عورت چل کے آ گئی, مجبور تھی بیچاری. فاعطاہ 60 دینارا علی ان یطأها, اس نے اس کو 60 دینار دیے. اس کا مطلب وہ بندہ بھی ٹھیک ٹھاک امیر کبیر بندہ تھا. 60 دینار دیے علی ان یطأها, اس شرط پر کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا.
فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته، جب وہ بدکاری کے لیے پوری طرح مستعد ہوا جس طرح بدکاری ہوتی ہے، بالکل وہ جب صورتحال سامنے آئی، ارعدت و بکت، وہ عورت کانپ اٹھی، اس پر کپاہٹ طاری ہو گئی اور وہ رونے لگ گئی، بلبلانے لگ گئی۔ وہ بندہ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ ما یبکی کی، کیوں رہ رہی ہو تو یہ کس چیز نے رولا دیا؟ اکرہتو کی، کیا میں نے تجھ پر کوئی زور زبردستی کی ہے؟ یہ سارا کام وتھ کانسنٹ ہو رہا ہے جی، آج نکاح کی جگہ کانسنٹ لایا جا رہا ہے، پتہ نا آپ کو؟ یہ جتنے بھی تحریک کے حقوق نسواں کی منحوس تاریخیں ہیں، یہ نکاح کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں کانسنٹ سے، کہ وداؤٹ کانسنٹ بیوی کے پاس جانا بھی غلط اور وتھ کانسنٹ ماں کے پاس بھی چلے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا میں نے تجھ پر کوئی جبر تو نہیں کیا، اگر ہم اس وقت بدکاری کرنے لگے تو وتھ کانسنٹ ہو رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ما عمل، یہ جو کام ہے یہ میں نے کبھی نہیں کیا، یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا، آج میں اس کام پہ مجبور ہو رہی ہوں۔ وما حملنی علیہ الا الحاجہ، میری فقیری ہے، اللہ اکبر، میری ضرورت، میری حاجت، میری محتاجی نے آج یہ مجھے مجبور کیا کہ میں اللہ کی بغاوت پر اتر آئی ہوں۔ میں چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت بیچ رہی ہوں، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں ایسی عورت نہیں ہوں، یہ کام میں نے زندگی میں نہیں کیا۔ اس بندے پر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ بندے کا بندے پر اثر پڑتا ہے، نیکی کا نیکی پر اثر، گناہ کا گناہ پر اثر، بدکار کا بدکار پہ اثر۔ وہ کہتا ہے تفعلین انت ھذا وما فعلتہ، تو ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے تو نے زندگی میں کبھی نہیں کیا، اللہ اکبر، تو ایسا کام کرنے جا رہی تو جو تو نے زندگی میں کبھی نہیں کیا، اذهبی، چلی جا۔ بندہ پیچھے ہٹ گیا، کہا یہ فہی لک، یہ 60 دینار تیرے ہیں، لے جا، میں نے تجھے دے دی ہے، چلی جا۔ اور وہ بدکاری سے باز آ گیا اور اس نے کہا اللہ واللہ لا اعصی اللہ بعد ابدا، یا اللہ، اللہ کی قسم، تیری قسم، میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح اس نے اپنی رات بلبلاتے ہوئے چیخ چوک کے گزاری ہوگی، اللہ سے اپنی معافی مانگتا رہا ہوگا۔ فمات من لیلتہ، اسی رات اس کی موت واقع ہوگی۔ اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہوتی ہے، وہ محلے میں جانے پہچانے ہوتے ہیں، جیسے بندے محلے کے نیک انسان جانے پہچانے ہوتے ہیں تو بدکار بھی جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ اللہ کو اس بندے کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اب اس سے بدنامی کا داغ بھی دھونا چاہا کہ یہ توبہ کر چکا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو لوگوں میں تو اس کے برے نام سے اس کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ اتنی پسند آئی، اب اللہ نے چاہ کہ میں اس بندے سے بدنامی کا داغ بھی دھو دوں، اللہ۔ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ، صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا من جانب اللہ، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں یاد رکھو اللہ نے اپنے بندے کفل کو معاف کر دیا۔ نہیں، اس واقعے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، نہیں، وہ نبی ہیں، وہ ذوالکفل ہیں، یہ کفل امتی ہیں۔ نبی کبھی بھی گناہ صغیرہ بھی نہیں کر سکتا، گناہ کبیرہ بھی نہیں کر سکتا، سمجھ گئے؟ وہ ذوالکفل ہیں، یہ کفل الگ ہے، یہ حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے۔ ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدنامی کا داغ ایسا دھویا کہ آج تک اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا ذکر ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ امید ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ مایوسی کبھی بھی نہیں رکھنی۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صحیح پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، اور جو ہمارے چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں
اللہ ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ جن کے والدین گزر چکے، جن کے والد گزر چکے، میرے والد گزر چکے، جن کی محنت سے آج میں اس منبر پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، براہ راست ان کی میرے اوپر محنت تھی۔ میرے والد کبھی تعریف نہیں کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ صاحبزادے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو علماء کی اولاد خراب ہوتے ہوئے نظر آتی تھی، وہ تعریف، جائز تعریف سے بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ کئی دفعہ میں ان سے مذاق کرتا تھا کہ آپ کم از کم میری تعریف تو کریں، میں ان کے پیچھے کبھی کبھی پڑ جاتا تھا، لیکن وہ تعریف نہیں کرتے تھے۔ آخری عمر میں آ کے جب ان کے طلبہ ان سے کوئی بات پوچھتے تھے میرے بارے میں کہ جی وہ آپ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو بڑے فخر سے کہتے تھے مجھ سے پڑھا ہوا، ایسے ہی اشارہ کرتے تھے خلیق نے مجھ سے پڑھا۔ اللہ اس محنت کو میرے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ اس محنت کو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا۔ جو سن کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔